السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے یورک ایسڈ کے علاج کے بارے میں۔ علاج سے پہلے ذرا یورک ایسڈ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یورک ایسڈ ہے کیا، یہ جسم میں کیسے بڑھتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور کون سی احتیاطی تدابیر کو اپنانی چاہیے جس سے یورک ایسڈ جو ہے وہ آپ کم کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے یورک ایسڈ کے علاج کے بارے میں، کون سے دیسی نسخے ہیں جن کے استعمال کی وجہ سے آپ یورک ایسڈ پر مکمل قابو پا سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشن ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں پیورین ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے ٹوٹنے کی وجہ سے یورک ایسڈ جسم میں بنتا ہے۔ یہ یورک ایسڈ خون سے گردوں تک پہنچتا ہے اور پھر گردوں سے صفائی ہو کر پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ تو ایک نارمل آدمی کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب یورک ایسڈ جسم سے باہر نہیں نکلتا تو جسم کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں جوڑوں کے اندر پہنچ کر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کرسٹلز کی وجہ سے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں، مریض کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا اور جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یورک ایسڈ بڑھنے کا تعلق صرف غیر صحت مند غذا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی یورک ایسڈ مختلف قسم کے ذہنی امراض کی وجہ سے اور دل کے امراض جو ہیں اس کی وجہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ صرف غیر صحت مند غذا اس کا سبب نہیں ہوتا۔ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو چند جو آپ کی عادتیں ہیں ان کو ترک کرنا پڑتا ہے، اور کچھ غذائی عادتیں جو ہیں ان کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے کے علامات، اس کی علامتوں میں جب یورک ایسڈ جسم میں بڑھ جاتا ہے تو آپ کو جوڑوں میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، مطلب آپ اپنے جوڑوں میں درد آپ کو محسوس ہوتا ہے، جسم کے اندر گریں یا گانٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، پیر کے انگوٹھے جو ہیں ان میں سوجن شروع ہو جاتی ہے، جوڑوں میں سوجن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر یورک ایسڈ جب بڑھتا ہے تو اس کی علامات ہیں۔ اچھا، اب آپ کا اگر یورک ایسڈ بڑھ جائے تو کون سی احتیاطی تدابیر یا کون سی احتیاطیں آپ کو کرنی چاہیے؟ یورک ایسڈ بڑھنے پر جو بڑا گوشت ہے اس کا استعمال کم کر دیں، اور کھانے کو گھی یا دیگر تیلوں میں نہ پکائیں۔ اگر پونچھ ہے تو زیتون کے تیل کے علاوہ کوئی بھی تیل استعمال نہ کریں۔ دودھ جو ہے وہ کم چکنائی والا استعمال کریں، مطلب ابال کے اس کی چکنائی جو ہے وہ اس سے علیحدہ کر دیں۔ تو تمباکو نوشی، شراب نوشی وہ تو ویسے بھی حرام ہے ہمارے مذہب میں، تو شراب نوشی اور تمباکو نوشی سے گریز کریں۔ اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو زیادہ تر گھی میں اکثر لکھا ہوتا ہے گھی کے ڈبوں کے اوپر کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، تو اس کا استعمال نہ کریں۔ اچھا، اب اس کے علاج کے طریقوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایک قدرتی کلینزر ہے اور ڈیٹاکسیفائر ہے سرکہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سرکے کا استعمال کرتے ہوتے تھے۔ سرکہ ایک قدرتی کلینزر اور ڈیٹاکسیفائر ہے، مطلب جسم کے اندر جو فالتو چیزیں بنتی ہیں ان کو جسم سے نکالنے کا کام کرتا ہے۔ سرکہ ہمارے جسم سے فاضل مادہ جس میں یورک ایسڈ بھی شامل ہوتا ہے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے، بلکہ اس میں موجود میکلک ایسڈ یورک ایسڈ کو توڑ کر پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ خالص سرکہ حل کر کے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ آرگینک سرکہ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے سرکے بازار میں موجود ہیں۔ آدھا چمچ یا 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال، یہ 4 ہفتے تک دن میں 2 دفعہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہمارا سرکے کے علاوہ جو وائٹامن سی ہوتا ہے لیمو کے اندر، لیمو وائٹامن سی اور الکلائن سے بھرپور ہوتا ہے۔ لیمو کا عرق بظاہر تیزابی خاصیت رکھتا ہے، لیکن اس میں موجود وائٹامن سی یورک ایسڈ کو فوری کنٹرول کرتا ہے۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا نیمبو نچوڑ کر پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہو، اور اس میں آپ حسب ذائقہ شہد یا چینی بھی ملا سکتے ہیں، اور اس کو آپ صبح نہار منہ 4 ہفتے تک پینے سے آپ کو جلد فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر لیمو آپ دستیاب نہیں ہے یا لیمو استعمال نہیں کر سکتے
تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وائٹامن سی کے سپلیمنٹ بھی لیے جا سکتے ہیں، اس سے بھی یورک ایسڈ جو ہے وہ کنٹرول ہو۔ اچھا، ایک اور چیز جو اکثر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جو گرین ٹی ہوتی ہے یا سبز چائے، روزانہ رات کے کھانے کے بعد سبز چائے پینے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول ہو، گھٹنوں کا درد بھی نہیں بڑھتا۔ اس کے علاوہ فائبر ہیں۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سینٹر کے مطابق ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو، اس سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول ہو۔ فائبر زیادہ تر اسپغول، دلیا، جو، باجرہ، بروکلی، سیب، کینو، نشپاتی، اسٹرابیریز، بلیو بیریز، ککمبر، کھیرا، گاجر اور کیلے میں ہو۔ یہ وہ غذائیں ہیں جو نہ صرف یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتی ہیں بلکہ قبض بھی دور کرتی، اور ان غذاؤں کے کھانے کی وجہ سے پیشاب بھی کھل کر آتا ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکلے۔ ان طریقوں کے علاوہ آپ سبزیوں کا جوس بھی پی سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو شوگر کے یا ڈیابٹیز کے مریض ہوتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا یورک ایسڈ بہت جلدی بڑھ جاتا ہے، اور وہ جو اوپر میں نے غذائیں بتائی ہیں وہ ایسی غذا نہیں کھا پاتے جس سے یورک ایسڈ کنٹرول میں۔ لہٰذا ایسے مریض جو ہر پھل اور ہر سبزی نہیں کھا پاتے، انہیں روزانہ 1 گاجر اور 3 کھیروں کا رس نکال کر پیں۔ اس سے شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور یورک ایسڈ بھی کنٹرول ہوگا۔ ایک اور طریقہ ہے اسٹرابیری، چیری اور اسٹرابیری۔ اس میں اینتھوسائنائڈز پائے جاتے ہیں جو یورک ایسڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ چیریز اور بیریز یورک ایسڈ کو کرسٹل کی شکل، مطلب یہ کرسٹل بننے سے روکتے ہیں، اور یہی کرسٹل آگے جا کر جوڑوں میں جمع ہوتے ہیں جس سے جوڑوں کا درد چھوٹے۔ اس کے علاوہ کچھ آسان سے ٹوٹکے ہیں۔ خالی پیٹ 2 سے 3 اخروٹ کھانے سے بھی یورک ایسڈ ہو سکتا ہے۔ ایلو ویرا جیل، اس کا جوس بھی پینے سے بھی آپ کا جو جوڑوں کا درد ہے یا یورک ایسڈ ہے وہ بھی کنٹرول ہو۔ ناریل کا پانی یورک ایسڈ کے لیول کو پر اثر ہے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ اشواگندھا پاؤڈر ملا کر 1 گلاس نیم گرم پانی یا دودھ میں ملانے سے یورک کنٹرول ہو، یا آپ کھانے کے بعد 2 سے 3 چمچ السی کے بیج چبا کر کھانے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول۔ السی کے بیج بہت ہی فائدہ مند ہیں، نہ صرف یورک ایسڈ کے لیے بلکہ اور بھی دیگر امراض کے لیے السی کے بیج بڑے فائدہ مند، اور آپ کھانوں میں اجوائن کا استعمال کریں۔ ایک درمیانے سائز کے کچے پپیتے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیج علیحدہ کر لیں۔ ان ٹکڑوں کو 2 لیٹر پانی میں 5 سے 7 منٹ تک پکائیں، اور اس پانی میں 1 چمچ گرین ٹی کے پتے بھی ڈال دیں، اور یہ پانی دن میں 2 سے 3 بار چائے کی طرح استعمال کریں۔ انشاءاللہ جوڑوں کا درد جو ہے اور یورک ایسڈ جو ہے وہ بھی آپ کا کنٹرول ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ نسخے آپ استعمال کریں گے اور اس سے آپ کا جوڑوں کا درد جو ہے وہ اور یورک ایسڈ جو ہے وہ کنٹرول ہو۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی اور ویڈیوز بھی اگر آپ کو چاہیے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں، تو اس لحاظ سے ہم آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔